وعلیکم السلام الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، چند منٹ آپ کے سامنے حاضر رہوں گا۔ میرے بعد آپ نے بہترین خطاب سماعت فرمانا ہے، لہذا کچھ عرض و معروف کا سلسلہ شروع کریں۔ محبت کے ساتھ درود و سلام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس مالک و خالق نے ہمیں مسلمان بنایا، اور جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، ہمارا مذہب خدا تبارک و تعالی کا پسندیدہ مذہب ہے۔ بے شک میرا رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ مسلمان کو جو قانون ملا ہے، مسلمان کو جو دین ملا ہے وہ بے مثال ہے، اور جو مسلمان کو قوانین ملے ہیں وہ بھی مثال ہیں۔ آج دیکھو کسی ملک میں اگر کوئی قانون بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے بڑے بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ بیٹھتے ہیں، وہ بڑی سوچ اور سمجھ کے ساتھ قانون تیار کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو ملک میں نافذ کر دیتے ہیں۔ نافذ کرتے ہی سینکڑوں اعتراضات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس قانون میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، لہذا دیکھتے دیکھتے اس قانون کو بدلنا پڑتا ہے، اس قانون میں ترمیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ مگر خدا کی قسم، کسی انگریز نے ہمارے مذہب اسلام کے بارے میں بتایا تھا کہ محمد رسول اللہ نے ریگستان کی سرزمین سے جو قوانین آج سے 1450 سال پہلے تیار کیے تھے، آج تک ان میں کوئی بھی بدلنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی قیامت تک پڑے گی۔ مسلمانوں، فخر کرو اپنے اوپر کہ ہم مسلمان ہیں، مگر یاد رکھو اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا مذہب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں پستی سے بلندی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، ہمارا مذہب ہمیں بے راہ روی سے نجات دلانا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی، وہ ہمارا وہ مذہب ہے کہ جس نے تمام برائیوں کا خاتمہ کر دیا، جس نے تمام برائیوں سے اپنے ماننے والے کو روکا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھو، مسلم معاشرے میں دیکھو کہ کتنے خرافات جنم لے چکے ہیں۔ آج جھوٹ دیکھو مسلمان میں عام ہے، غیبت دیکھو مسلمان میں عام ہے، چغل خوری دیکھو مسلمان میں عام ہے، شراب نوشی دیکھو مسلمانوں میں عام ہو رہی ہے، بہتان تراشی دیکھو مسلمانوں میں ہو رہی ہے، گھمنڈ و تکبر دیکھو مسلمانوں میں ہے۔ حضرات گرامی، ہم تو مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، اس دین کے ماننے والے ہیں جس کو رب نے پسند فرمایا ہے۔ اگر ہم اس کے ماننے والے ہیں، ان تمام برائیوں سے ہمیں دور ہونا ہے، اور مذہب اسلام ہمیں ان سے دور کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو سے 1 میل دور بھاگ جاتا ہے، بے شک، جسے ہم نے ایک معمولی گناہ سمجھا۔ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ جل شانہ کی لعنت۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا قال نعم، ہاں مومن
بزدل ہو سکتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ مگر جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹ بولنے والا ہو سکتا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا قال لا، نہیں، مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ مومن جھوٹ بولے۔ جھوٹ ہی تو تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اگر جھوٹ بولنا ہم نے شروع کر دیا تو کئی خرافات جنم لیں گے، اور جس گناہ کو ہم نے عام سمجھ رکھا ہے ہر بندے کو دیکھو۔ اچھا آپ نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ پہلے جھوٹ کم تھے تو جھوٹ کی بدبو آیا کرتی تھی، مگر اب جھوٹ اتنے عام ہو چکے ہر بندہ جھوٹ بولنے پہ تلا ہوا ہے کہ جھوٹ کی بدبو نہیں آ رہی۔ ہم تو مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، مذہب اسلام تو ہمیں جھوٹ سے دور کرنا چاہتا ہے، اور ہم اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، پھر بھی جھوٹ بولے جا رہے ہیں، پھر بھی ہم دغا بازی کر رہے ہیں، پھر بھی ہم دھوکہ دے رہے ہیں، پھر بھی ہمارے اندر مکاری اور عیاری ہے۔ خدا کی قسم میرے رب نے تو ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے نا کہ آپ رب سے محبت کرتے ہیں، آپ رب سے محبت کرتے ہیں، تو ہاں کہنے میں ہمیں خاموش رہنا پڑے گا، کیونکہ جو بندہ رب سے محبت کرتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، جو بندہ رب سے محبت کرتا ہے وہ دغا بازی نہیں کرتا، جو بندہ رب سے محبت کرتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ فریب کاری نہیں کرتا، وہ مکاری و عیاری نہیں کرتا، وہ شراب نوشی نہیں کرتا، وہ نماز سے دوری اختیار نہیں کرتا۔ حضرات گرامی جو بندہ رب سے محبت کرتا پھر رب بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر پوچھا جائے کیا آپ رب سے محبت کرتے ہیں، اگر ہاں کہا جائے تو جھوٹ، اگر نہ کہا جائے، نہیں کہا جائے تو کفر۔ لہذا ہمیں اپنے آپ میں سوچنا ہے کہ ہمارا مذہب ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ آج جوا بازی، بڑے بڑے گناہ، بڑی بڑی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اسلام ان حرکتوں سے مسلمان کو اپنے ماننے والے کو باز رکھنا چاہتا ہے۔ تعلیم کا مقصد، پڑھائی کا مقصد، اداروں کا مقصد یہی ہے، جلسوں کا مقصد یہی ہے۔ اگر ہم نے یہ مقصد حل نہیں کیے، آئے علماء کی بات و نصیحت سنی اور چلے گئے، ایک کان سے بات سنی دوسرے سے نکال دی، تو کیا فائدہ ہمارا جمع ہونے کا، کیا فائدہ ہمارا یہ خرچہ کرنے کا؟ حضرات گرامی، بندہ جو ہے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ کیوں کرتا ہے گناہ؟ ملائکہ نے کہا تھا کہ یا اللہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں خون ریزیاں کریں گے، فتنہ فساد کریں گے، تو رب نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو ادریس علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، ادریس علیہ السلام کی قوم نے گناہ کرنے شروع کیے، تو ملائکہ نے اس بات کو دہرایا۔ ملائکہ نے عرض کی مولا ہم نہ کہتے تھے کہ یہ لوگ گناہ کریں گے؟ تو میرے رب نے فرمایا اے ملائکہ میں نے انہیں دو چیزیں دے رکھی ہیں جس کی بنیاد پر یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے غصہ اور دوسری شہوت۔ ملائکہ نے عرض کی یا اللہ اگر یہ چیزیں ہمیں مل جائیں، ہمیں دی جائیں تو ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم گناہ نہیں کریں گے۔ تو رب نے فرمایا آؤ کیوں نہ آزمائش ہو جائے، تم میں جو نیکوکار پرہیزگار ہیں ان کو چن لو، پھر یہ چیزیں ان کو دی جائیں اور آزمایا جائے۔ لہذا ہاروت اور ماروت کا قصہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ ہاروت اور ماروت کو چنا گیا، ہاروت اور ماروت کو غصہ بھی دیا گیا اور شہوت بھی دی گئی۔ شہر بابل میں ان کو اتارا گیا۔ کہاں؟ شہر بابل میں اتارا گیا اور وہ عدل و انصاف کرنے لگے۔ ان کا عدل و انصاف ایک مہینے میں عام ہو گیا۔ ایک حسین و جمیل عورت اپنا مقدمہ لے کے، کیس لے کے جب ہاروت و ماروت کے پاس آئی، ہاروت و ماروت اس کی محبت میں اس کے اوپر فریفتہ ہو گئے۔ اب امتحان کا وقت آ گیا، فریفتہ ہو گئے۔ تو کہا کہ
اپنی بات جب کہی، اس عورت نے کہا کہ میرا مذہب اور ہے، تمہارا مذہب اور ہے، اور میرا شوہر اتنا غیرت مند ہے کہ وہ تمہارا قتل کر دے گا۔ پھر انہوں نے پیغام بھیجا، اس کے گھر جب پیغام پہنچا کہ ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں، اس عورت نے کہا سر اور آنکھوں پر آ جائیے۔ جب گھر پہنچنے کے بعد اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر کو قتل کر دو، نمبر 1۔ نمبر 2، یا شراب پی لو، یا میرے بت کو جس کی میں عبادت کرتی ہوں، پوجا کرتی ہوں، اس کو سجدہ کر لو، اور یا پھر اس میں عظم بتا دو۔ ملائکہ نے سوچا، ہاروت و ماروت نے سوچا کہ اس میں عظم بتانا یہ تو اسرار الہی ہے، یہ تو اللہ کے ہمارے درمیان میں راز ہے، یہ بتانا بھی بڑا گناہ ہے اور قتل کرنا بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک بات اس نے یہ کہی تھی کہ یا شراب پی نہیں چاہیے، اور بدھ کو سجدہ کرنا بھی شرک ہے، تو بولے کہ آؤ ہم شراب ہی پی لیں۔ کیا فیصلہ ہوا؟ آؤ ہم شراب ہی پی لیں۔ جب شراب ہاروت و ماروت نے پی لی تو بدھ کو سجدہ بھی کر لیا، اس کا قتل بھی کر دیا، اس کے بعد اسم اعظم بھی بتا دیا، اور اس عورت نے اسم اعظم ان سے حاصل کر کے اللہ جل شانہ نے زہرا ستارے میں اس کی شکل کو تبدیل کر دیا اور وہ آسمانوں پہ چلی گئی۔ اب پیغام آ گیا کہ میرے ملائکہ، تم تو میرے بندوں پہ لعن و طعن کرتے تھے، تم کہتے تھے یہ تیرے بندے گناہ کرتے ہیں، تم تو ہر روز میرے پاس آتے تھے اس میں اعظم کے ذریعے، پھر بھی تم جو ہے شہوت کی وجہ سے بھول گئے، گناہ کر لیا۔ اب بتاؤ، اب حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پیغام آیا کہ ان کے پوچھا جائے کہ آخرت کی سزا منظور ہے یا دنیا کی؟ انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں سزا دے دی جائے، آخرت کی سزا بڑی سخت ہے، آخرت کی سزا منظور نہیں کی، دنیا کی سزا منظور کر لی۔ شہر بابل میں ان کو ایک کنویں میں لٹکا دیا گیا اور وہاں آگ بھڑک رہی ہے، آج تک آگ بھڑک رہی ہے، لہٰذا ان کو جو ہے سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد ملائکہ نے کیا کیا؟ بندوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا شروع کر دیا کہ یا اللہ تو نے فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو حضرات گرامی، نشہ، جھوٹ، غیبت، چغلخوری، حسد، کینہ، ان تمام چیزوں سے ہمارا مذہب ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا، نماز پڑھی، اس کے بعد ہم آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، فتنے فساد اتنے رکھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ جمعرات کے دن گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، طلبگاروں کو جو معافی چاہتے ہیں ان کو معاف کیا جاتا ہے، مگر دو شخصوں کو چھوڑے رکھا جاتا ہے، دو شخصوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں، جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ حل یہ ہوگا کہ دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، جو پہل کرے گا جا کے پہلے کہہ دے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جواب دینے والے نے جواب دیا تو دونوں بری ہو جائیں گے۔ اگر جواب دینے کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، ایک نے کہا السلام علیکم، دوسرا منہ موڑ لیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس نے سلام کیا وہ قطع تعلق کے گناہ سے بچ گیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں بری ہو گیا، اور جس نے سلام کا جواب نہ دیا آپ کو پھنس۔ لہذا آپ کو آخری بات ہے، کیونکہ مفتی صاحب کا خطاب ہوگا حضرت حسن اور حسین، کیونکہ صحابہ کا عمل، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل اس امت کے لیے ایک نمونہ ہے، نمونہ عمل جو نبی نے کیا، ہم اس میں پڑھتے ہیں، صحابہ کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کوئی ناراضگی آ گئی۔ آخری بات ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھوکہ لکھا اپنے بڑے بھائی کے لیے کہ میرے بڑے بھائی آپ میرے گھر چلے آئے، آپ میرے گھر چلے آئے، اگر میں پہل کر گیا
تو جنت کا حقدار پہلے میں بن جاؤں۔ امام حسین فرماتے میرے بڑے بھائی آپ چلے آؤ، اگر میں آ گیا تو جنت میں جانے کا حقدار پہلے میں بن جاؤں گا، اس میں آپ کی بے ادبی ہو جائے گی۔ اب دیکھو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی وہ رکوع پڑھا، یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں میں نہیں جاؤں گا، بلکہ حضرت حسن نے رکوع پڑھا اور گھر کی طرف چل دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے تشریف لا کے امت مسلمہ کو سبق دے دیا، اے میرے ماننے والوں، اے میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے درمیان میں کتنی بھی بڑی لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فتنہ فساد ہو جائے، تو میری تاریخ کو پڑھ کے، مجھے پڑھ کے میری طرح عمل کر لینا، مجھے پڑھ کے میری طرح عمل کر کے دکھا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر صلہ عطا کرے گا۔ حضرات گرامی، وقت کی قلت ہے، عقائد کے تعلق سے آپ کو بارہا بتایا جاتا ہے، ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ہمارے جو بیانات، جو ہمارے واعظ و نصیحت یہاں سے ہوتے ہیں، وہی محفلوں میں ہوتے ہیں، وہی مسجدوں سے ہوتے ہیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ یہاں کچھ اور کہہ دیں، باہر جا کے کچھ اور کہہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔